یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن کی طرف سے ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، جو کہ آپ کے سبجیکٹ ہوم اکنامکس اور کلاس ہشتم یعنی 8 کلاس کا یہ لیسن ہوگا، اور یہ یونٹ نمبر 2 جو کہ غذا اور غذائیت پر مبنی ہے اس کے متعلق ہے۔ آج میں آپ کو اس کے چند ٹاپکس یا چند عنوانات یا موضوعات کی جو ایکسپلینیشن ہے یا جو وضاحت ہے وہ میں آپ کے سامنے کروں گی۔ اب سب سے پہلے ہمارا جو عنوان ہے آج کا وہ ہے تحقیق میں علم غذائیت کا کردار۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ تحقیق کسے کہتے ہیں۔ مثلاً مختلف قسم کے تجربات و مشاہدات جو انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کرتا رہتا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں جو نئے نئے تجربات و مشاہدات ہوتے ہیں اس میں ہم غذائیت یا خوراک کا کتنا کردار ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں جس طرح سے فزکس، کیمسٹری، جینیٹکس وغیرہ میں مختلف قسم کے تجربات یا مشاہدات وغیرہ کیے جاتے رہتے ہیں تاکہ نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا رہے، بالکل اسی طرح سے بعض تجربات جو ہے تو انسانوں، پودوں، بے جان اور جاندار مختلف قسم کی چیزوں پر بھی کیے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے انسان جو خوراک کھاتا ہے یا جو غذا لیتا ہے اس پر بھی مختلف قسم کے تجربات کیے جاتے ہیں، مشاہدات کیے جاتے ہیں، تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کون سی غذا ہماری انسانی زندگی کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے اور کون سی نہیں ہے، ہمارے جسم کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے اور کتنی نہیں ہے۔ اب آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی تحقیق کے بارے میں، اسی قسم کے مشاہدات کے بارے میں کہ انسانی جسم کو خوراک کی کتنی ضرورت ہوتی ہے یا اس کو کتنی خوراک کس وقت اور کس طرح سے حاصل کرنی چاہیے۔ مثلاً دیکھیں جس طرح غذا اور سب سے پہلے ہم غذا اور جینیٹکس کا آپس میں جو تعلق ہے اس پر بات کریں گے۔ اب دیکھیں اگر ہم غذا اور جینیٹکس کے آپس کے تعلق کو ظاہر کریں تو ہمارے سامنے چند باتیں آئیں گی۔ وہ کون سی باتیں ہوں گی؟ مثلاً جس طرح دیکھیں کہ غذا وراثتی یا خاندانی خامیاں یا تبدیلیاں وغیرہ، اس قسم کے مشاہدات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح سے علم غذا یعنی کہ غذا کے بارے میں مکمل معلومات و تحقیقات وغیرہ، یعنی ہم خوراک کو کس طرح سے پکا کر، پیک کر کے یا اس کو کاٹ چھانٹ کر یا ذخیرہ اندوز کر کے ہم اسے محفوظ کر کے مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے آسانی سے لا سکتے ہیں۔ اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کلینیکل پریکٹس میں علم غذائیت کا کردار، یعنی کہ اگر ہمارے جسم کو مکمل خوراک نہیں مل رہی تو اس وجہ سے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اور اگر ہمارے جسم کو مکمل غذا یا خوراک حاصل نہیں ہو رہی تو اس خوراک کے نہ ملنے کی وجہ سے ہمارا جسم مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان بیماریوں کا علاج ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے، یا اگر وہ علاج ضروری ہو چکا ہے تو ہمیں وہ علاج کس طرح سے کروانا چاہیے، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کس قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے تعلیم میں غذائیت کا کردار۔ اب دیکھیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اب ان تبدیلیوں کی وجہ سے یا جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے معاشرے میں یا ہمارے ماحول میں مختلف قسم کی جو ہے تو تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ یہ تبدیلیاں انسانی جسم پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان بیماریوں کو روکنے کے لیے جو ہے یا انسانی زندگی کے بچاؤ کے لیے مختلف قسم کے تعلیمی اور معاشرتی پروگرام جو ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں یا تیار کیے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ان کے ذریعے سے صحت سے متعلق آگاہی دلائی جا سکے، انہیں مختلف قسم کی معلومات پہنچائی جا سکے، تاکہ وہ ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہونے سے بچا سکیں۔ اب ہمارا اگلا ٹاپک دیکھیں اسٹوڈنٹ غذائی عادات، یعنی کہ عادت مطلب وہ کام جو انسان بار بار کرے،
ٹھیک ہے. آپ دیکھیں غذائی عادات کا مطلب یہ کہ وہ کھانے پینے کی عادتیں جو انسان کی زندگی میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جاری رہتی ہیں یا وہ ان عادتوں کو تبدیل کرنا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب عادت سے مراد جو کہ جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ کام یا وہ حرکات و سکنات جو انسان بار بار کرنا پسند کرتا ہے یا کسی فرد کی زندگی میں جو اس کی زندگی کا مستقل طور پر حصہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ غذائی عادات ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جن غذاؤں کا بار بار ایک انسان استعمال کرنا پسند کرتا ہے یا انہیں کھانا پسند کرتا ہے. ان غذاؤں کو وہ اپنی زندگی کا مستقل طور پر حصہ بناتا چلا جاتا ہے. انسان بچپن سے جو کچھ بھی کھانے کا عادی ہو وہی کھانا یا وہی کھانے پینے کی چیزیں وہ اپنی باقی ماندہ زندگی میں بھی استعمال کرنا پسند کرتا ہے. لیکن ان پر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی خاندانی، معاشرتی یا قومی تبدیلیاں یا روایات جو ہیں وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی تبدیلیاں اور روایات جو ہیں اس انسان کی عادات کو بناتی بھی ہیں اور تبدیل بھی کرتی ہیں. اور آگے جا کر جب یہ روایات یا یہ تبدیلیاں پختہ ہو جاتی ہیں یا مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر یہی روایات اور تبدیلیاں اس انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور ان روایات یا تبدیلیوں کو وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا. لہٰذا والدین پر اور اساتذہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے یا چھوٹی عمر ہی سے بچوں کو ایسی عادات کا عادی بنائیں. اب یہ عادات غذائی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہیں، معاشرتی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہیں، گھریلو لحاظ سے بھی ہو سکتی ہیں، تعلیمی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہیں، مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر ہم غذائی عادات جو ہے تو اس کے بارے میں پڑھیں تو والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ایسے غذائی عادات کا عادی بنائیں کہ جنہیں کھا کر وہ اپنی زندگی یا آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے غذائی عادات پر اثر انداز ہونے والے عوامل. اب دیکھیں یہاں پر مختلف پوائنٹس غذائی عادات پر اثر انداز ہونے والے عوامل یا عناصر یا وہ وجوہات یا وہ تبدیلیاں جو ہماری ہمیں پائی جانے والی جو غذائی عادات ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. اب اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے. یہاں پر سب سے پہلے جغرافیائی حالات ہیں. اب جغرافیائی حالات سے مراد مطلب کہ ماحولیاتی تبدیلیاں. اب یہاں پر دیکھیں مختلف قسم کی دستیابی اور انتخاب کا انحصار ایک جگہ کے مختلف جغرافیائی ماحول پر بھی ہے. یعنی کہ دیکھیں جغرافیائی حالات مطلب کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیاں یا عناصر جو کہ اس جگہ کے رہنے والے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے غذائی لحاظ سے. مثال کے طور پر دیکھیں یہاں پر پاکستان کی اور چین کی مثال دی گئی ہے کہ جس قسم کا موسم ان دونوں ممالک میں پایا جاتا ہے اسی قسم کی غذا جو ہے یہاں زیادہ طور پر پیدا بھی کی جاتی ہے اور اسے لوگ کھانا بھی پسند کرتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں گندم ہے اور چین میں جو ہے وہ چاول لوگوں کے غذا کا زیادہ بڑا حصہ ہے. اس کے علاوہ آج کل غذائی پیداوار میں نت نئے طریقے آمد و رفت کے بہتر ذرائع اطلاع اور نشریات کی بدولت لوگوں کے غذا میں خاص تنوع آ گیا. یعنی کہ دیکھیں بدلتے ہوئے حالات و تقاضوں کے مطابق انسان کی جو غذائی عادات ہیں یا جو غذا ہیں یا خوراک اس میں بھی واضح طور پر اب کچھ عرصہ پہلے چین میں پاستا اور چینی کھانے ظاہر سی بات ہے کہ یہ زیادہ تر چین کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک ہیں اور یہ اسی ملک میں زیادہ تر لوگ کھانا پسند کرتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر یہ خوراک اب پوری دنیا میں عام ہو رہی ہے. یعنی کہ باقی دنیا کے لوگ بھی اس خوراک کو زیادہ سے زیادہ کھانا جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں. اب دوسرا جو ہمارا اس میں عوامل کا جو پوائنٹ تھا وہ تھا معاشرتی اور مذہبی خیالات کہ ہمارے غذائی عادات میں معاشرتی اور مذہبی خیالات جو ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے مغربی ممالک کی مثال دی ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو مسلمان
لوگ ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ خوراک کے معاملے میں حلال اور حرام کے بارے میں ہے کہ آیا یہ کھانے والی چیز حرام ہے یا کہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو یہاں پر غذائی عادات کا پوائنٹ ہے وہ ہے تہذیبی عادات، مطلب کہ اب دیکھیں مختلف غذائیں جو ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ مختلف قسم کے غذائیں اپنے بچوں کو دینا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ غذائیں ان کی صحت پر مثبت تبدیلی لا سکیں، یا ان کی یعنی وہ تبدیلیاں جو ان کی صحت پر مثبت طور پر اثر انداز ہو سکیں، تاکہ وہ بڑے ہو کر یا بڑی عمر تک پہنچنے تک ان کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے۔ بعض بچے جو ہیں یا بعض والدین یہ خیال کرتے ہیں کہ زیادہ کھانا کھلانا بچے کو جو ہے وہ صحت مندی کی طرف لانا ہوتا ہے، جبکہ بعض والدین اس کے خلاف ہیں، یعنی کہ مختلف قسم کے خیالات جو ہیں وہ مختلف والدین میں پائے جاتے ہیں۔ جب بچے کو یہ تعلیم دی جائے کہ غذائوں کے بہتر انتخاب اور کچھ غذاؤں کو روزانہ کی خوراک میں شامل کرنے سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، غلط قسم کے اشتہارات جو کہ تجارتی مقاصد سے شائع کی جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج کل عام طور پر کیا دیکھا جا رہا ہے کہ ناقص غذاؤں کو مشہور کرانے کے لیے مختلف قسم کے اشتہارات وغیرہ میگزینز میں یا ٹی وی وغیرہ پر چلا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا تیار کیا گیا جو غذائی پروڈکٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیل ہو سکے یا فروخت ہو سکے۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ناقص غذاؤں کو جو ہے وہ مارکیٹ میں مشہور کرا دیا جاتا ہے یا ان کی تشہیر کر دی جاتی ہے۔ اب یہ بھی جو ہے ہمارے جو غذائی عادات ہیں اس پر اثر انداز ہونے والا ایک بہت بڑا عمل ہے یا ایک بہت بڑا جو ہے تو وجہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ خوراک ہماری صحت پر کیا اثر کرے گی یا کس طرح سے اثر انداز ہوگی، ہم اس کی قیمت اور اس کا اشتہار دیکھ کر اسے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسے خرید کر اپنی خوراک کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور بعد میں اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہی ناقص خوراک جو ہے وہ ہماری صحت پر منفی اثرات ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ اب عام طور پر ہمارے گھروں میں جو پائی جانے والی خواتین ان کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ خوراک یا غذا جو ہیں وہ دیں گی تو اس سے ان کے بچوں کی صحت پر مثبت اثر پڑے گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سراسر غلط خیال ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا گھریلو خواتین کو علم غذائیت کے بارے میں آگاہی ہونا جو ہے وہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں جب ایک شخص اپنی خوراک اور صحت سے مطمئن ہوگا یا وہ اس کو یہ تسلی ہوگی کہ وہ جو خوراک کھا رہا ہے وہ اس کی صحت کے لیے صحت پر اچھا اثر ڈالے گی یا اس کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی خوراک کھائے کہ جسے کھا کر اس کا جسم جو ہے وہ صحت مند، تندرست اور کام کرنے کے قابل رہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں کے پاس غذائی معلومات جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی طرح سے گھروں میں سب سے پہلے ماؤں کو اور خاتون خانہ کو غذاؤں اور خوراک کے نقائص اور نقصانات اور فوائد سے آگاہی ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ وہی خوراک یا وہی غذائیں اپنے بچوں کے لیے یا گھر والوں کے لیے تیار کریں جو ان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کر سکیں۔ اب آخر جو سب سے مین یا بنیادی جو عمل ہے جو ہمارے غذائی عادات پر مرتب ہوتا ہے وہ ہے آمدنی۔ اب کم آمدنی والے جو گھرانے ہیں یا جو غربت کا شکار گھرانے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی آمدنی کے مطابق ہی اپنی کھانے پینے میں خوراک جو ہے وہ شامل کریں گے، لہٰذا کم آمدنی کی وجہ سے بھی جو ہے گھر کے افراد پر حفظان صحت کے مطابق وہ خوراک حاصل نہیں کر سکتے اپنی کم آمدنی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی صحت پر منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بار بار یہ لیکچر
دہرانے کی تاکید کریں تاکہ ان کو یہ لیکچر ذہن نشین ہو جائے، اور اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی سوال ہے ان کے ذہن میں تو آپ واٹس ایپ گروپ پر شیئر کر سکتے ہیں. بس.